ایک یہ کوشچن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن فقہا نے دیکھا کہ جن 7 اعضاء کو سرکار نے منع کیا ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اس عضو کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے۔ تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ 7 چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائی، لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے، لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا اس میں تو اوجڑی شامل نہیں تھی، لیکن چونکہ ان 7 اعضاء میں سے ہر ایک کا گندگی کے ساتھ اتصال نظر آیا تو پھر فقہا نے اسی علت کی بنا پر اوجڑی کو منع کیا۔ اب شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب فقہا کے اجتہاد سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا ہلکا حکم دیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ہلکا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے۔ اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا، اس سے پھر اس کا حکم قیاس سے قوی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے۔ میں خود لاہور میں دوران تعلیم طالب علمی وہاں رہا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے، اور 1-2 نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرا چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں کویسچنز کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ فقہا جس چیز کو قیاساً اجتہاداً منع فرمائیں، جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہا کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو واپس لے کر حکم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کے قائل ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے، شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ حضرات مکروہ تحریمی والے قول پہ عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور میں بچے کے عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل ملا سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ اور قربانی دونوں سے مقصود ایک ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، لہٰذا ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ایک گائے لائے، 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، سوری، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔